ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام علاقوں کو جو زیر آب آئے ہیں انہیں آفت زدہ قرار دے کر حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. اب دیکھیں وہاں ٹیچرز پڑھاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, ان ٹیچرز کی تنخواہیں اب نہیں دے رہے لوگ, ظاہر ہے کہاں سے دیں گے اسکول والے بھی, اس لیے کہ ان کا تو اسکول بھی زیر آب آ گیا. تو ان تنخواہوں کو 2-3 مہینے تک کم از کم حکومت کو دینا چاہیے. اب بلاول صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیا جائے. یہ سب فراڈ ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک فراڈ ہے پورا کا پورا, اپنے لوگوں کو نوازنے کا, اور مڈل مین اس میں بھی موجود ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں سندھ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں تو وڈیرے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے شناختی کارڈ حاصل کر کے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر اپنا پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب وڈیرے پیپلز پارٹی وغیرہ ٹائپ کی پارٹیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت تو ایک پاکستان کی معیشت پر بوجھ والا پروگرام ہے. تعلیم دیتے نہیں ہیں, روزگار دیتے نہیں ہیں. ایسے مواقع جس میں لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں اس میں اسپیشل جو ہے وہ مراعات دینی چاہیے. اب ٹیوب ویل ہیں, ان کی بجلی کو فری کرنا چاہیے. زرعی اجناس کو جو دوائیں ہیں اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے. اس سے کسان دوبارہ اپنے پیروں پہ کسان کھڑا ہوگا, پاکستان کھڑا ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ کرائسس ہو گیا تو یہ نیشنل فوڈ کرائسس ہوگا اور یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ بن جائے گا. اس لیے تصویریں کھنچوانا بہت اچھا ہے, فوٹو شوٹ کرنا بہت اچھا ہے, کشتیوں پہ سفر کرنا بہت مزیدار لگتا ہے حکمرانوں کو, لیکن اصل میں جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کی جائے لوگوں کی. آپ کی بہت ساری نااہلیوں کی وجہ سے لوگ ڈوبتے ہیں. اب یہ جو راستوں میں آپ کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, سیلابی راستوں میں, یہ جو دریاؤں پہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, آج تک کی تاریخ میں اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. اور یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ پچھلی صوبائی حکومت نے پنجاب میں یہ جو روڈا ہے اس کو فراہم کیا انہوں نے ناجائز طریقے سے, اور موجودہ حکومت نے اس کو برقرار رکھا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہزاروں لوگ زیر آب آ گئے, ان کی جائیدادیں چلی گئیں, وہ بیچاروں کی جمع پونجی چلی گئی. ابھی بھی کیمپوں میں لوگ موجود ہیں, خود الخدمت کے کیمپوں میں لوگ موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ چند لوگوں کی کرپشن اور لوٹ مار ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے. اور فوٹو شوٹ دکھائیں گے. آج بھی اخبار اٹھا لیں, اتوار کا اخبار اٹھا لیں, ٹی وی پہ اشتہار دیکھ لیں, اربوں روپے کے اشتہار. پنجاب حکومت, سندھ حکومت, کے پی بھی کوشش کرتا ہے, بلوچستان بھی کرتا ہے, لیکن یہ دو حکومتیں پنجاب اور سندھ تو بہت ہی آگے ہیں. اور یہ اربوں روپے کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اشتہار چلتے ہیں اپنی تشہیر کے لیے, اور ملتا کیا ہے عوام کو؟ کیا ملتا ہے؟ اس لیے یہ جو کسان کارڈ ٹائپ کی اسکیمیں ہیں, ان اسکیموں سے تو یہ صرف سستی شہرت حاصل کر سکتے ہیں, یہ مزید کرپشن کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. مجموعی طور پر پالیسی کو ٹھیک کیا جائے. جب تک زرعی پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک بیج کے لیے آپ پراپر یہاں پر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا ذرا کوئی پرفارمنس آڈٹ کرے نا, فورینزک آڈٹ کرے کہ کیوں ہمیں بیج امپورٹ کرنا پڑتے ہیں, ہائیبریڈ بیج لے کر ہم اپنی جو ہے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں زمینوں کا اور کسانوں کا. ہمارے بیج کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکتے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان کا بہت بڑا انحصار اس زراعت کے اوپر ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں پنجاب کی سطح پر بھی ایک بہت بڑا کسان بچاؤ کارواں نکالیں گے, اور اس کارواں میں خود بھی انشاءاللہ شریک رہوں گا, اور جماعت اسلامی ان کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے اور ان کی جو پوری متاع ہے اس کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے, کسی کو فکر نہیں ہے کسانوں کی, کاشتکاروں کی, کسی کو زراعت سے دلچسپی نہیں ہے. جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں میں, وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ بڑے جاگیردار تو ہر لحاظ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, تو ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ چھوٹا کاشتکار اور چھوٹا کسان مر رہا ہے تو کہتے ہیں مرنے دو, ہمارا تو مافیا اور طاقتور ہو جائے گا, جو کہ ہوتا ہے اس پورے نظام میں, جاگیرداری نظام میں. اس لیے کسانوں کے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی اور ان کے حقوق کے لیے ہم وہ کریں گے. اور ہم آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں تمام کسان تنظیموں کی ایک مشاورت بلا رہے ہیں, اور جو لوگ بھی زراعت سے تعلق رکھنے والے کسان تنظیمیں بھی, اور وہ سارے ایکسپرٹس جو زراعت کے حوالے سے اپنی ایک زبردست قسم کی ورکنگ رکھتے ہیں, ان سب کے ساتھ ہم جو ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے انہیں دعوت نامہ بھیجیں گے, مشاورت کریں گے, اور پھر جو اس مشاورت میں طے ہوگا انشاءاللہ پھر ہم اس کے مطابق ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے.